بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا میں پہنچ گئے ہیں، اور جب ہم نجف سے کربلا کی طرف آ رہے تھے تو نجف کے اندر بعض زیارات رہ گئی تھیں۔ ان زیارات کا شرف حاصل کرنے کی وجہ سے ہمارے پاس کافی وقت نہیں تھا کہ ہم نجف اور کربلا کے درمیان جو زیارات ہیں، مثلا حضرت ہور کی زیارت ہے، حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹوں کی زیارت ہے، بی بی زینب کے بیٹے اون کی زیارت ہے، ان کا شرف حاصل کر سکیں۔ لہذا کربلا میں ہم جب پہنچے ہیں تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کربلا سے نکلنے سے ایک دن پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ زیارات مقامی طور پر کر لیں۔ اسی مقصد کے تحت ہم ابھی روانہ ہوئے ہیں حضرت مسلم بن عقیل کی زیارت کے لیے، مسلم بن عقیل کے بیٹوں کی زیارت کے لیے۔ جہاں پر یہ زیارت ہے اس کے قریب ایک باغ میں پارکنگ ہے، وہاں گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، اور پھر بازار سے گزرنے کے بعد زیارت کا شرف حاصل کیا جاتا ہے۔ تو اسی پروسیس کے تحت ہم ابھی اس بازار میں گاڑی سے اتر چکے ہیں اور مسلم بن عقیل کے بیٹوں کی زیارت کے لیے ابھی رواں دواں ہیں پیدل زیارت گاہ کی طرف۔ اب ہم پہنچ چکے ہیں یہاں پر، اور یہ زیارت گاہ ہے مسلم بن عقیل کے بیٹوں کی، طفلان مسلم فارسی میں نے یہاں سے زیارت گاہ کا نام ہے، اور عربی میں اولاد مسلم کا سے آتا ہے، ورنہ رزق تو بغض علی سے آتا ہے، اور سلیقہ خون بہانے کا جانثاری میں سلیقہ خون بہانے کا جانثاری میں حسین ابن علی آپ ہی سے آتا ہے۔ صلوات اللہم صلی علی حسین نکھرا نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ حسین نکھرا ہوا قلندر، حسین بپھرا ہوا سمندر، اور حسین بستے دلوں سے آگے، اور حسین اجڑے دلوں کے اندر۔ حسین سلطان، حسین دین و ایمان، اور حسین افکار کا سکندر۔ حسین داتا، حسین راجا، حسین بھگون، حسین سندر۔ حسین آکاشی کا رشی ہے، اور حسین دھرتی کی آتما ہے۔ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ اور حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین کردار اہل ایمان، حسین معیار زندگانی، اور حسین قاسم کی کم نمائی، حسین اصغر کی بے زبانی، اور حسین سجاد کی خاموشی، اور حسین باقر کی نوخانی، حسین دجلہ کا خشک ساحل، حسین صحرا کی بے کرانی، اور حسین زینب کی قسم پرسی، اور حسین کلثوم کی ردا ہے۔ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ بر محمد و آل بیت محمد صلوات۔ اینجا زیارتگاه دو تا بچه مظلوم مسلم بن عقیل است. موقعی که مسلم بن عقیل از مکه آمد به مدینه از خانوادهش ودا گفت. خانم و زوجه حضرت مسلم گفت که این دو تا بچه هم با امراه خودتون ببرید تا اینا هم برن کوفه را بتوانن ببینن، یک تفریح چیز داشته باشن. موقعی که مسلم بن عقیل تنها موند در کوفه، هیچ یار و یاور برش نموند، این بچه را سپرد به قاضی شورای و گفت که اینا را برسانه به مدینه. قاضی شورای بچه را راهنمایی کرد به یک کاروانی
ولی بچه موقعی که به کاروان میخواستن برسن، کاروان رفته بود، اینا تنها موندن، برگشتن و بچه مسلم چه کار شد؟ گرفتار آمدن و یک نفر اینا را زندانی کرد. یک سالی گذشت که در زندان بودن، هر روز به یاد مادرشون می افتادن، گریه می کردن، امیرالمومنین را در خواب می دیدن. اینا بچه خبر نداشتن که پدرشون شهید شده، چه بلایی به سرش آمده. اون زندانبانی که بود اون از مؤمنین بود، از محب اهل بیت بود. یک دفعه از اینا بچه سوال کرد که شما کی هستید که خیلی چهرهتون نورانی است؟ اونا گفتن ما نماینده نواسه رسول، بچه نماینده نواسه رسول هستیم. و اینا را احترام گذاشت و اینا را آزاد کرد و راه مدینه به اینا نشون داد و گفت یک کاروانی از این کوفه میخواد به طرف مدینه بشه، بره به این ملحق بشه. بچه بیرون شهر آمدن، هرچه سعی کردن به این کاروان برسن، خودشون رو برسانن به کاروان، نرسیدن کاروان. برگشتن تو شهر، در به در بودن، تنها موندن، کسی اینا نداشتن. بالای یک درختی رو درخت رفتن، یک خانمی آمد زیر اون درخت. آگه باید صلوات اللهم صل علی محمد و آل. بالای اون درخت رفتن، یک خانمی آمد زیر اون درخت، از چشمه آب میخواست برداره. عکس این بچه را تو آب دید، گفت کی هستی؟ چرا بالای درخت رفتی؟ گفتن ما تنها هستیم، یار و یاور نداریم، ما و یتیمان مسلم به نکیل هستیم، اگر ما را پناه بدید، ما را پناه بدید، ما به شما را دعا میکنیم. این مؤمنه بود، اینا را خانه آورد، این دو تا بچه را تو اتاق بغلی را نشون. این بچه ها خواب رفتن و پسر این مؤمنه آدم ظالمی بود، شوهر این مؤمنه آدم ظالمی بود. شب خسته برگشت، خانم ازی سوال کرد که کجا بودی، چه کار داشتی؟ گفت که من دنبال بچه مسلم نکیل بودم، اینا فراری شدن و حکومت دنبال اینا هستش، در به در دنبال اینا هستش، لذا میخوام اینا پیدا کنم، انعام بگیرم. گفت که از خدا بترسید، با اینا کاری نداشته باشید. چه کار داری با خاندان نبوت؟ چرا دستتون رو در خون اینا آلوده میسازید؟ همین گپ که میزد چه شد؟ از اتاق بغل صدای گریه بلند شد. این دو تا بچه در خواب پیغمبر اسلام را دیدن که پیغمبر اسلام میگه بچه ها زود باشید، جلدی کنید، ما منتظرتون هستیم، ببینید این فاطمه الزهرا است، منتظر شما هستش، این علی مرتضی است، منتظر شما هستش، جلدی کنید، بشتابید. همین صدای گریه اینا شنید این ملعون چه کار کرد؟ سری آمد اینا را از گیسویشون گرفت، از موهایشون گرفت، کشان به صحن خانه آورد. این مادر این جوان به می گفت که با اینا کاری نداشته باشید، خودش را روی اینا انداخت، این کار به ایناست، مادر خودش را زد، اینا را کشان کنار این نهر آورد، نهری که میبینید شما بیرون، اونجا آورد. اینا را گفت که هر حاجت دارید بگید، ما میخوام شما را به شهادت برسونم. اینا گفتن قبل از که ما را شهادت برسونیم بذاریم ما 2 رکعت نماز بخوانیم، بذارید ما هم دلی کنیم، بذاریم یک یادی از پدرمون مسلم نکیلی داشته باشیم، با هم حرف بزنیم در مورد پدرمون. ای گفت هر کاری کنید کشته میشید. چه کار کرد؟ اول برادر یکی از این برادر را شهید کرد، بعد دومی شد و اینا جنازه‌شون در آب انداخت. یہ مسلم نکیل کی بچوں کی جگہ ہے، یہ یہاں دفن ہوئے ہیں. مسلم نکیل جب شہید ہو گئے کوفے میں، اس سے پہلے انہوں نے اپنے 2 بچوں کو حوالے کیا قاضی شریح کے. قاضی شریح نے ان 2 بچوں کو مدینے کا راستہ دکھایا، یہ بچے نہیں جا سکے مدینے، واپس آ گئے. اور اب 1 سال ہو گیا ان کا زندان میں. ایک دن زندان بار نے اس سے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ تو ان بچوں نے کہا کہ ہم مسلم نکیل کے بچے ہیں، حسین کے نمائندے مسلم نکیل کے بچے. تو اس نے احترام کیا، کہا اتنے بڑے خاندان کے بچے، اتنے نیک خاندان کے بچے. اس نے کیا کہ زندان سے ان کو آزاد کر دیا
اور کہا کہ ابھی ایک قافلہ جانے والا ہے مدینے کی طرف، آپ اس کے ساتھ ہمراہی کریں۔ بچے نے کوشش کی قافلے تک پہنچے، لیکن قافلے تک نہ پہنچ سکے۔ اب بچے وہ پورے شہر میں اکیلے پھر رہے تھے، کوئی انہیں پناہ نہیں دے رہا تھا، کوئی انہیں اپنے گھر میں جگہ نہیں دے رہا تھا۔ ڈر کر، چھوٹے چھوٹے بچے تھے نا، ڈر کر درخت پر چڑھ گئے۔ نیچے درخت کی کیا دیکھا کہ ایک عورت آئی آب اٹھانے کے لیے، آب بھرنے کے لیے۔ تو کیا کیا، ان کا عکس اس عورت کو پانی میں نظر آیا۔ اس عورت نے کہا تم کون ہو؟ کہا مسلم نکیل کے بچے ہیں، ہم پیغمبر اسلام کے نواسے ہیں، ہم نواسے رسول کے نمائندے کے بچے ہیں۔ کہا یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا ہمارے بابا مارے گئے ہیں، ہم تک و تنہا ہیں، اور بابا نے آتے ہوئے ماں سے وعدہ کیا تھا کہ ہمارا خیال رکھے گا، لیکن ہمارا بابا مجبور ہو گیا کہ ہمیں ان دشمنوں کے حوالے کر دیں، اور ہمارے بابا کا پتہ نہیں ہے۔ تو اس خاتون نے کہا کہ آپ کے بابا شہید ہو گئے ہیں، تک و تنہا وہ شہید ہو گئے ہیں، اکیلے شہید ہو گئے ہیں۔ پتہ آپ کے بابا کے ساتھ کیا ہوا؟ نہ فقط ان ظالموں نے شہید کیا، بلکہ انہوں نے ظالموں نے چھت سے آپ کے بابا کو گرایا۔ کہا آؤ میرے گھر لے آئی مومنہ ان دو بچوں کو، گھر میں سلا دیا۔ رات کو یہ ان کی چوکیداری کر رہے تھے، نگہبانی کر رہے تھے۔ اس کا شوہر ظالم آدمی تھا، حارث اس کا نام تھا۔ اس نے کیا کیا، حارث جب گھر میں آیا شام کو نا، تو اس زوجہ نے سے پوچھا یہ ظالم کہاں تھا؟ کہا میں سارا دن جو ہے وہ مسلم نکیل کے بچوں کو ڈھونڈتا رہا ہوں، گورنمنٹ نے بڑا اعلان کر دیا ہے، بڑا انعام رکھ دیا ہے ان کے لیے۔ کہا ظالم اپنے ہاتھوں کو آل بیت کے خون میں رنگین نہ کر، اس گناہ میں شریک نہ ہو، یتیم بچے ہیں، تمہارا کیا بگاڑ رہے ہیں؟ تاکو تنہا ہے، یہ تو نواز رسول عام بچے ہوں تو ان کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کی پاسداری کی جاتی ہے، نہ کہ ان کو دشمنوں کے حوالے کیا جائے۔ اب یہ بات کر رہے تھے، اس طرح بچوں نے خواب میں کیا دیکھا، رسول اللہ ہے، امام علی ہے، بی بی فاطمہ ہے۔ کہا بچوں جلدی کرو، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، جلدی کرو، آپ کے بابا آپ کا انتظار کر رہے ہیں، مسلم نکیل۔ اور اب اس ظالم نے رونے کی جب آواز سنی نا، تو آیا ان بچوں کو بالوں سے پکڑا، مسلم نکیل کے یتیم بچوں کو گھسیٹتا ہوا سین میں لے آیا۔ بڑا منع کیا اس مومنہ نے، اس ظالم نے کوئی پرواہ نہیں کی، اور بچوں کو دونوں کھینچ کر لے آیا اس نہر کے پاس لایا، اور بچوں سے کہنے لگا کوئی خواہش ہو؟ انہوں نے کہا ہماری کوئی خواہش نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں جلدی اپنے بابا سے ملاقات کریں، اور یاد رکھنا ہے ملعون، ہم جب بابا کے پاس جائیں گے تو شکایت کریں گے۔ دیکھیں مومنین کرام، بچے کو کوئی ستاتا ہے نا، تکلیف دیتا ہے نا، وہ انتظار کرتے ہیں اپنے بڑوں کا کہ ملیں گے تو سخت شکایت کریں۔ کہا ظالم ہمیں جتنا مارنا ہے مار، لیکن ہمیں برا بلا نہ کہے، جتنا مارنا ہے مار، ہمارے آباء و اجداد کو برا بلا نہ کہے۔ اور پھر کہنے لگے تو ظلم کرے گا نا، ہم اپنے بابا کو بتائیں گے، رسول اللہ کو بتائیں گے، اپنی دادی فاطمہ زہرا کو بتائیں گے اس ظالم نے ہمارے ساتھ کیا ظلم کیا ہے۔ اور کہا کہ ہمیں مہلت دے کہ ہم نماز پڑھ لیں۔ بچوں نے نماز ادا کی۔ اب اس نے کہا کہ تم میں سے پہلے کون شہید ہونا چاہتا ہے؟ بڑا بھائی کہنے لگا پہلے مجھے شہید کرو، چھوٹا بھائی کہنے لگا پہلے مجھے شہید کرو، تاکہ میں اپنے بھائی کو اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتا نہ دیکھ سکوں۔ اب اس ظالموں نے ان بچوں کو شہید کرنے کے بعد اس نہر میں بہا دیا۔ اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین فسیعلم الذین ینقلبون ینقلبون۔ خدا اس کلیل سی عبادت قبول منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ زیارت کو قبول فرما، بار بار زیارتوں پر آنے کی توفیق عطا فرما۔ مسلم نکیل کی یتیموں کی یتیمی کا واسطہ، شہدائے کربلا کی عظمت کا واسطہ، خدایا تجھے تیری عظمت کا واسطہ، خدایا تجھے آل بیت کا واسطہ، فاطمہ زہرا کی ٹوٹی ہوئی بستیوں کا واسطہ، امام حسن کے اس جنازے کا واسطہ جس پر تیروں کی بارش ہوئی، امام علی کے شکافتہ زخمی سر کا واسطہ، خدایا حاضرین ان بچوں کی بچیوں کی خدایا جو حاجتیں ہیں ان کی حاجت روائی فرما، یا اللہ ان کی آرزو پوری فرما، انہیں اچھا مستقبل عطا فرما، یا اللہ تو غفور رحم کرنے والا کرم کرنے والا۔ ان بڑی جگہوں پر ہم آ گئے ہیں جہاں سے دعائیں رد نہیں ہوتی، یہاں پریشانیاں دور ہوتی ہیں، یہاں انسان کو خوشی ملتی ہے۔ خدایا آل بیت نے خود مصیبتیں سہ دی لیکن خود باب الحوائج بن گئے، خدایا ان کے در کا واسطہ ہماری حاجتوں کو پورا فرما۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. جانے دے ہم کو ظالم حارت سے بولے بچے پھرتے ہیں مارے مارے 2 دن سے بھوکے پیاسے سر کاٹنے سے پہلے پانی ہمیں پلا دے بھوکے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہزادے کوئی ذرا یہ جا کر عباس کو بتا دے دل پر اثر ہے اتنا عباس کی وفا کا خواہش بڑے کی ہے وہ قربان پہلے ہوگا چھوٹا یہ چاہتا ہے وہ پہلے سر کٹا دے کوفے میں گھر گئے ہیں مسلم کے شہزادے کوئی ذرا یہ جا کر عباس کو بتا دے مسلم کی تھی وصیت 2 میرے لاڈلے ہیں مسلم کی تھی وصیت 2 میرے لاڈلے یہ زیارت ہے عون کی، جناب زینب کے فرزند ہیں، اور جب قافلہ روانہ ہوئے مکہ سے تو مسجد التنیم کے پاس جب قافلہ پہنچا ہے جہاں سے احرام باندھتے ہیں، تو کیا ہوا ہے کہ دور سے
3 سوار دکھائی دیے. تو امام حسین نے کہا غازی عباس کو دیکھو کہ دشمن کے لوگ نہ کیوں ہماری طرف آ رہے ہیں. جب 3 سوار نزدیک ہوئے تو غازی عباس نے بتایا کہ عبداللہ ہیں، کون ہے اور محمد ہے. بی بی زینب کو پتہ چلا کہ عبداللہ آگے رونا شروع کر دیے. کہا عبداللہ اگر مجھے لینے کے لیے آئے ہیں تو میں ان کے ساتھ چلی جاؤں گی، کیونکہ شوہر ہے اس کو حکم ماننا ضروری ہے. لیکن عبداللہ سے کہہ دینا کہ مجھے اگر لینے کے لیے آئے ہیں تو اگر زینب حسین سے جدا ہو جائے گی تو وہ مر جائے گی. عبداللہ آئے، انہوں نے کہا کہ میں لینے کے لیے آیا ہوں کیونکہ میں نے رسول اللہ سنا تھا کہ ہر مسافر کو صدقے کی ضرورت ہوتی ہے. 2 صدقے لایا ہوں، ایک کو اپنی طرف سے حسین پر قربان کر دینا ہے زینب، اور ایک کو میری طرف سے حسین پر قربان کرنا. عاشورہ کا دن آ گیا، ماموں نے اجازت نہیں دی، ماں کے پاس گئے تو بی بی زینب دروازے پر آئی ہیں خیمے کے. امام حسین نے کہا غازی عباس دیکھو کون عورت خیمے پر آ گئی میرے ہوتے ہوئے. اب بہن آئی ہیں، بچوں کی سفارش کرتے قائد کو اجازت دے دیں. امام حسین نے اجازت دی. اتنے چھوٹے تھے گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتے. غازی عباس کو اٹھا کر پاؤں گھوڑے تک نہیں پہنچنے کو رکاب تھا. غازی عباس نے کھاتے کاٹ کر کے پوچھی تھی، وہ دن کے سروں پر نہیں تھا. کہتے ہیں کہ یہ بچے جب میدان میں گئے نا، عمر سعد نے دیکھا ہے یہ بچے ننے ننے کون سے آ گئے، یہ تو ان کو جنگ بھی نہیں آتی. کسی نے کہا زینب کے بیٹے. کہا مجھے آج پتہ چلا ہے کہ زینب اپنے بھائی سے کتنا پیار کرتا. اور کہتے ہیں کہ جو بھی لاش امام حسین خیمے میں لے کر آتے بی بی زینب سامنے آ جاتی تھی. لیکن جب اون محمد کی لاش لے کر آئی بی بی زینب سامنے نہیں آئی. کہا کیوں نہیں آئی؟ کہیں ایسا نہ ہو بھائی یہ منظر دیکھ کر مجھے دیکھ کر شرمندہ نہ ہو جائے. اون لڑتے لڑتے ہوئے آئے ہیں یہاں پر، اس لیے یہاں شہید ہوئے یہ دفن. ان زیارت مصر بی بی زینب اسمش اون. امام حسین کو کہ فراوانش را افتاد از مکه به مقام تنین که رسیدن دیدن که 3 تا سوار دارن، اسب سوار دارن نزدیک به شیخ خاک. امام حسین کو کہ ابوالفضل ببینید میخوان به ما حمله کنن چیکار دارن. ابوالفضل که نزدیک شد گفت که این عبدالله شوهر زینب 2 تا بچهش همراهش است. بی بی زینب کو که خبر شد که عبدالله دنبالش آمده. گفت به عبدالله بگید اگر آمده که میخواد مرا برگردونه من برمیگردم، تو شوهره، ولی بهش بگی اگر ما را از حسین جدا کنه زینب جدای حسین را تحمل نداره، ممکن از دنیا بره. عبدالله آمد گفت نه بیبی جان من نه آمدم که شما را ببرم، من آمدم که از پیامبر شنیدم که هر مسافر نیاز به صدقه داره. 2 تا صدقه را آوردم، یکیش از طرف خودت بر حسین قربان کنید و دومی را از طرف من برای حسین قربان کنید. بعد طول کل را بی بی زینب خیالش به علی اکبر بود، حواس بچهش نداشت که یک دفعه حسین فکر نکنه که بچه را خیلی دوست داره، بچه ما را دوست نداره. شب عاشور که رسیده بیبی اینا بچه خودش را کنار خودش نشان گفت که فردا ببینید مامایتون داییتون شما را برای کمک به خانه عقب نشینی نکنید، تحمل نکنید، همراهش باشید. گفت اگر دایی اجازه نداد چی کار کنید؟ گفت من بلدم چجوری اجازه گیرم برای شما. عاشورا که شد یکی رفتن شهید شدن. موقعی که نوبت به این 2 تا بچه رسید امام حسین را اجازه نداد. گفت که برید شما برگردید به خانه خود، ممکنه باباتون راضی نباشه. اینا گفتن نه بابا مرا فرستاده که برم پیش شما و کمک شما باشید. امام حسین را اجازه داده. اینا خیلی کوچک بودن، پایشون به رکاب اسب نمیرسید. علی ابوالفضل رکاب اسب را کوتاه کرده بود، سایز اینا درست کرده بود. بعد اینا نمیتونستن سوار بشن، عباس اینا را آورده سوار کرد. روانه میدان که شدن لشکر یزید دید بچه اینا را فرستاده، اینا که جنگ بلد نیستن. بچه کیان؟ عمر سعد بهش گفتن که این بچه زینب است. گفت امروز من بلد شدم، دانستم که زینب چقدر برادرش دوست داره، بچه نازنین خودش را به میدان فرستاده. موقع این 2 تا بچه از هم جدا شدن، یکی اومد اینجا شهید شد، یکیش جنازه‌اش امام حسین برداشت.
میگن که هر جنازه‌ای که امام حسین رو میبرد به خیام می‌ریزن جلو می‌آمد کمکش. برادرش هسته داشته گفته شده که کمکش کنه. موقعی که نوبت به این بچه رسید، بچه زینب جلو می‌آمد. زینب گفتن چرا زینب نمیای کمکش کنی؟ ممکنه بچه خودم ممکنه برادر مرا ببینه شرمنده بشه. الان آمده زینب میخواد برای سر من منت بذاره که بچه‌ش رو به میدان فرستاده. زینب نیامد. امام حسین بچه را آورد، جنازه‌اش رو گذاشت در خیام. علی لعنت الله قوم الظالمین سیعلم الذین یمکرون. خدایا این عبادت مختصر از ما بپذیر، اموات ما را ببخش. یا الله حاضرین جمع اینجاست، حاجت بیار، حاجت ما بکن. کسانی که التماس دعا کردن از اونها هم بپذیر. کسانی که می‌خواستن این سفر بیاد نتونستن بیان از اونها هم بپذیر. خدایا تو غفور رحیم، ہماری بچیاں بہنیں تشریف لائی ہیں، یا اللہ ان کی حاجت روائی فرما. یا اللہ تو ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے. تجھے قسم آن کی مظلومی تھی، تجھے قسم بیوی زینب کی ٹوٹی ہوئی چادر کا، تجھے قسم عبداللہ کی بیماری کی، تجھے واسطہ عبداللہ کی بیماری کی. یا اللہ حاضرین جمع جو بیمار ہیں شفائی کاملہ وعدہ کر. یا اللہ تو غفور رحیم، رحمت کرنے والا کرم کر. ہمیں اہل بیت کے در سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما. ہماری اولادوں کو نیک بنا، انہیں بھی ان دروں پر آنے کی توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی محمد آل محمد. السلام علیکم السلام علیکم یا ابن زینب السلام علیکم یا ابن عبداللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم صالح المؤمنین. اللہم صلی علی محمد. السلام علیکم. الان داخل آمدیم زیارت وداع را بخوانیم. وداع معنیش این نیست که میخوایم جدا بشیم از ابوالفضل. وداع معنیش اینه که ما به اطلاعی نمیرسانیم که ما آمده بودیم، تعهد بستیم و بعد از اون قلب ما، دل ما با اهل بیت و ابوالفضل است. ہم زیارت وداع پڑھنے کے لیے آئے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے بعد نہیں آئیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا کی بارگاہ میں ہم بتا رہے ہیں کہ مولا ہم آخری سلام آپ کو دینے آئے ہیں. یہ وعدہ کر کے جا رہے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے، آپ بھی ہماری مدد کریں گے، دوبارہ آئیں گے آپ. یعنی یہ آخری ہماری زیارت نہیں ہوگی. ابوالفضل عباس ایک دفعہ یکی از علماء نقل میکرد، اسمش بحرالعلوم. بنا داشت قبر ابوالفضل رو درست میکرد و یک دفعه سوال کرد از آقای بحرالعلوم. گفت آقای بحرالعلوم من شنیده بودم که ابوالفضل عباس قد بلندی داشت، هیکلی چهارشانه داشت و چرا قبرش کوچکه؟ او بحرالعلوم جواب نداد، برگشت گریه کرد. گفت چرا گریه میکنی؟ گفت به یاد کربلا افتادم. ابوالفضل هیکل بزرگی داشت، قدش چهارشانه‌ای داشت، ولی قبرش کوچیکه. به خاطر همین بعد از شهادت آمدن روی جنازش اسب دواندن. این قدر جنازه را له کردن که امام سجاد سوم محرم، سوم امام حسین 12 محرم که برگشت میخواست قبر درست کنه، یک سری استخوانه را جمع کرد و قبر گذاشت. موقعی که کاروان اهل بیت برگشت به مدینه، ام البنین آمد جلو، کاروان اسرا جلو. این آمد سوال کرد که بگید از حسین چه خبره، چه شد با حسین؟ این از حسین سوال میکرد. اون مردمی که در قافله بودن، خانمایی که در قافله، جواب از ابوالفضل میدن. گفت من از ابوالفضل نمیپرسم،
از حسین هم بگید. اینا گفتن تشنه تنها موند و کشته شد. گفت ابوالفضل هم کجا بود که چطور با بودن ابوالفضل آمدن حسین را کشتن؟ گفت از ابوالفضل گله نکنید، ابوالفضل اجازه ندادن، اگر اجازه میدادن نمیذاشت حسین به شهادت برسه. جناب غازی عباس کی قبر کو بنا رہے تھے ایک مستری، انہوں نے دیکھا کہ آپ کی قبر بہت چھوٹی، تو انہوں نے ایک عالم دین وہاں کھڑے تھے بہرالعلوم، ان سے سوال کیا کہ بتائیں کہ غازی عباس کی قبر چھوٹی کیوں ہے؟ تو بہرالعلوم نے رونا شروع کر دیا. کہا کیوں رونا شروع کر دیا، آپ بتائیں کیا وجہ ہے؟ کہا مجھے کربلا کا منظر یاد آ گیا کہ ابوالفضل ایک اونچے قد کے آدمی تھے، بڑی پارٹی کے آدمی تھے، لیکن قبر چھوٹی. اس کی وجہ یہ ہے کہ شہادت کے بعد ظالموں نے کیا کیا، جناب عباس کی لاش پر اتنی دفعہ گھوڑے دوڑائے کہ کچھ ہڈیاں رہ گئیں. 12 محرم کو جب امام زین العابدین آئے ہیں لاشوں کو دفنانے کے لیے، تو امام نے جناب غازی عباس کی ہڈیاں اکٹھی کر کے قبر میں دفن کی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم علی محمد و آل محمد وبارک علی محمد وارحم محمد و آل محمد افضل ما صلیت وسلمت وبارکت وارحمت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید. خدایا این زیارت را آخرین زیارت ما قرار نده، ما را دوباره توفیق بده در محضر اهل بیت برسیم، دوباره توفیق بده که در خدمت ابوالفضل عباس باشیم. خدایا تو را قسم بدیم اون بازویی که از ابوالفضل جدا شد، تو را قسم بدیم اون زبان مبارک ابوالفضل، تو را قسم بدیم به مظلومیت ابوالفضل. خانما اینجا این بچه آمدن، یا الله هر حاجت برآورده بکن. یا الله تو را قسم بدیم به مظلومیت ابوالفضل. این دخترها آمدن، اینا را برای اینا مستقبل خوبی در نظر بگیر. یا الله ان بچوں کا فیوچر اچھا فرما، ان کو نیکی عطا فرما، دینی اور دنیاوی میدانوں میں ترقی عطا فرما. جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. یا اللہ جو ہمارے ساتھ آنا چاہتے تھے نہیں آ سکے، یا اللہ ان سے بھی قبول فرما. یا اللہ جو آنا چاہتے ہیں کسی وجہ سے، مالی مشکلات کی وجہ سے، کسی اور مشکلات کی وجہ سے نہیں آ سکتے، ان کو بھی آنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے قافلے کے ساتھ یہ ہے ثاقب مدد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. یا اللہ حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما. یا اللہ اس مجلس کا ثواب شاہ صاحب کے والد محترم عابد حسین شاہ صاحب کو پہنچا، ان قبر کو منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ تو غفور رحیم ہے، جتنے دن یہاں رہے ہیں، ہم نے عبادت کی ہے، حاضری دی ہے اہل بیت کی بارگاہ میں، اس کا ثواب ہمارے مرحومین کے نام میں درج فرما، ان کی قبروں کو منور فرما. یا اللہ شہداء اسلام کو شہداء کربلا کے ساتھ معشور فرما، شیعان حیدر قرار کو اتحاد اتفاق کی دولت سے مالا مال فرما. یا اللہ جو مراکز علماء ذاکرین جو بھی اہل بیت کی خدمت کر رہے ہیں، اہل بیت کی مکتب کی خدمت کر رہے ہیں، ان کی توفیقات کو اضافہ فرما، ان کی رزق وسعت عطا فرما. یا اللہ شیعان حیدر قرار کی حفاظت عطا فرما. یا اللہ خاص طور پر شہداء افغانستان ان کو بلند درجات عطا فرما، شہداء پاکستان کو بلند درجات عطا فرما. یا اللہ تو غفور رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، ہمارے اس قافلے کو صحیح و سالم اپنی منزل تک پہنچا، سفر کی صعوبتیں مشکلات کو برطرف فرما، ہمارے سفر میں ہم پر خیرات کا برکات کا نزول فرما. یا اللہ کل ہم جا رہے ہیں آیت اللہ سیستانی کی خدمت کو، ان کے محاضر سے، ان کی خدمت سے ہمیں توفیقات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری ملاقات پر مثمر ثمر رہے. یا اللہ اس میں برکات نازل ہوں. یا اللہ تو غفور رحیم، ہمیں علماء کی خدمت کرنے کی، مراجع کی خدمت کرنے کی توفیق عطا، صحیح معنوں میں تقلید کرنے کی توفیق عطا. اللہم صلی علی محمد. آخر میں اپنے مرحومین مرحومات کے لیے الفاتحہ مع الاخلاص سے الصلوات. استودعک اللہ استودعک اللہ واستریکا واقرأ علیکا السلام آمنا باللہ وبرسولہ وبکتابہ وبما جاء بہ من عند اللہ اللہم اکتبنا مع الشاہدین اللہم لا تجعل لہ آخر العہد من زیارتی
قبر ابن اخی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وارزقنی زیارتہ ابدا ما ابقیتنی واحشرنی معه ومع آبائی في الجنة وعرف بيني وبينه وبين رسولك وأوليائك اللهم صل على محمد وآل محمد وتوفني على الإيمان بك وتصديق برسولك والولاية لعلي بن أبي طالب والأئمة من ولده والبراءة من عدوهم وإني قد رضيت يا رب بذلك وصلي على محمد وآل محمد صلوات الله. Ben neden ya? Oğlanlar mı yolladım Şerbeta'ya? Babamdan bir cenaze şerbeti yar ya baba. Her bir kavrizim birden seladından dinen ya Ebelfa. Bismillahirrahmanirrahim. ما آمدیم آخرین زیارت سفرمون زیارت وداع را انجام بدیم تا اینکه یک تعهدی نسبت به امام حسین داشته باشیم، یک قولی به امام حسین بدیم، از یک قولی از امام حسین بگیریم. ہم آج اس لیے آئے ہیں کہ آخری زیارت کرنے کے لیے کہ ایک امام حسین سے وعدہ کریں اور ایک امام حسین سے وعدہ لیں. پہلا وعدہ یہ لیں کہ اے امام حسین دوبارہ ہمیں بلائیں. دوسرا وعدہ یہ لیں کہ ہماری زیارت کو قبول کریں. تیسرا وعدہ یہ لیں کہ ہماری اولاد کو بھی آنے کی توفیق دیں. امام انجا قول بھی دیں بے امام حسین دوبارہ بھی ہیں. آج امام حسین ہم قول بھی گریں کہ بے بچہ امام توفیق دے دیں انہوں بھی زیارت دیں زیارت امام حسین. اس جگہ پر جہاں امام حسین دفن ہے، امام حسین کی شہادت کے بعد پتہ کیا ہوا اس جگہ پر؟ ظالموں نے لاشوں کو ترتیب سے رکھا تاکہ گھوڑے دوڑائے جائیں. بی بی زینب کو جب علم ہوا ہے نا کہ میرے بھائی کی لاش پر گھوڑے دوڑنے جا رہے ہیں، دوڑتی ہوئی اس میدان میں آئیں اور اماں فضا کو آگے بھیجا، خود آگے نہیں آئیں پردے کی وجہ سے. کہا اماں فضا دیکھو کیا ہو رہا ہے؟ کہا لاشوں کو ترتیب سے رکھا جا رہا ہے تاکہ گھوڑوں کو دوڑایا جائے. اب تھوڑی دیر بعد عمر سعد نے کہا کہ گھوڑے رک جائیں. کہا اماں فضا آپ کیا بتائیں کیا ہو رہا ہے؟ کہا ہور کے رشتہ دار آ گئے، لاش کو انہوں نے اٹھا لیا باہر لے گئے. کہا ہم ہور کی لاش کو پامال نہیں ہونے دیں گے. اب ہور کی لاش اٹھی ہے، دوبارہ ترتیب دینی شروع کی انہوں نے لاشوں کو. اماں فضا اب کیا ہوا؟ کہا حبیب کے رشتہ دار آ گئے ہیں، بنی اسد کے قبیلے والے. کہہ رہے ہیں حبیب ہمارا رشتہ دار تھا، آپ لوگوں کا دشمن تھا، لیکن اب مر گیا ہے، اب تم اسے کچھ نہیں کہہ سکتے ہو. انہوں نے لاش کو اٹھا لی ہے اور کہا اماں فضا بتائیں کیا ہو رہا ہے؟ کہا ایک ایک لاشا اٹھ گیا ہے، آپ کے بھائی غریب حسین کا لاشا زمین پر پڑا ہوا ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہے. جب یہ کہا بی بی زینب رخ کیا مدینہ کا، کہا نانا رسول اللہ آپ دیکھیں آئیں کربلا میں آپ کے حسین کا کوئی نہیں جو لاش کو پامال ہونے سے بچائے. یا رسول اللہ یا جدہ ھذا حسین کا مرمل بدماء. نانا رسول اللہ دیکھیں آپ کے نوازے کا کیا حال ہوا ہے، خون میں لپٹی ہوئی لاش ہے اور بدن پر کفن نہیں ہے. ایک دفعہ ایک شخص مدینے میں آیا، رو رہا تھا، پیٹ رہا تھا. اس نے کہا کہ میں تنہا ہوں، میں غربت کی حالت میں ہوں، پردیس میں ہوں، میرا کوئی نہیں ہے.
امام زین العابدین اس کے قریب یہ شخص، تو غریب ہے، تو پردیسی ہے، تو تنہا ہے، لیکن اس شہر میں اگر مارا جائے نا تو کیا تجھے کو غسل دے گا، کفن دے گا، دفنائے گا؟ اس نے کہا کیا بات کر رہے ہیں یہ اپنا رسول اللہ، میں غریب ہوں، تنہا ہوں، لیکن مسلمانوں کے شہر میں ہوں۔ ان مسلمانوں نے اپنے نبی سے سنا ہے کہ جو آدمی بے کس مارا جائے مسلمانوں پر واجب ہے اسے غسل دیں، کفن دیں، دفنائیں۔ جب یہ شخص نے یہ کہا نا، امام زین العابدین نے کربلا کا رخ کیا، کہا واسف یا بتا، بابا پر افسوس، تب کا جسد کا فی عرض کربلا بلا غسل ولا کفن وانا انت ابن بنت رسول اللہ۔ نانا آپ پر افسوس ہے کہ آپ کا جنازہ 3 دن تپتی ریت کربلا میں رہا، کسی نے غسل نہ دیا، کسی نے نہ دفنایا، حالانکہ آپ نواسہ رسول تھے۔ امام زین العابدین نے ساری زندگی رو کر گزار دی۔ ایک شخص نے پوچھا کہ یا ابن رسول اللہ کیوں روتے ہیں اتنا، آپ نے آنکھیں اپنی سفید کر دی ہیں؟ کہا حضرت یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا، ساری زندگی روتے رہے۔ قرآن نے کہا اب یزت عیناہ من الحزن، تو اے لوگوں میرے کربلا میں 18 یوسف گم، یعقوب کا ایک یوسف تھا اور پتہ بھی تھا واپس آ جائے گا، لیکن وہ برداشت نہ کر سکے۔ ان میدان کربلا است، اینجایی که شهدای کربلا دفن شدن، اینجا بعد از شهادت این ظالمان نانجیبا دستور دادن که جنازه را به ترتیب بذارن تا اسبها را روی جنازه بتازانن۔ یک دفعه بی بی زینب خبر شد که برادر جنازه برادرش میخوان زیر سماع اسب کنن، دوان از خیمگاه آمد. گفت اما فضا به جلو برید، یک کاری کنید، چاره بجوید که بنا جنازه برادرم زیر سماع اسب نشود. گفت اما فضا گفت که نمیذارن اینا نجیبا. گفت فضا چه خبره؟ گفت که حبیب ابن مظاهر رشته‌داراش آمدن گفتن ما حبیب جنازهش نمیذاریم که زیر سماع اسب بشه. جنازه حبیب را برداشتن. رشته‌دارای هر آمدن گفتن ما جنازه هر را نمیذاریم که پامال بشه. یک دفعه جنازه حسین تنها موند. بی بی زینب سوال کرد از فضا جون چه خبره؟ گفت یکی که جنازه را برداشتن، تنها جنازه برادرت حسین مونده رو زمین که میخوان زیر سماع اسب لش کنن. امیر را که شنید بی بی زینب رو کرد به طرف مدینه، گفت یا رسول الله یا جدا، جدم نگاه کنید، یک جنازه برداشته شده. اونایی که رشته دار داشتن، کس داشتن، جنازه اونا بچاو شد، کسی ناظر پسمان نگذاشته بشه، ولی حسین تنها مونده، کسی رو نداره. از امام زین العابدین پرسیدن چرا امام گریه میکنید که خودت را خسته کردید، مریض شدید؟ گفت چرا گریه نکنم؟ در کربلا حضرت یعقوب یک یوسف داشت که گم شده بود، این که گریه کرد که چشمش سفید شد. من که 18 تا یوسف را در کربلا گم کردم، نه فقط گم کردم، اینا تشنه بودن، خسته بودن، دشمنان را محاصره کرده بودن، جنازهشون را تکه تکه کردن. اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین فسیعلم الذین یمنون ینقلبون. خدایا این عبادت مختصر از ما بپذیر، ما را توفیق عنایت کن که خادم امام حسین باشیم، در خدمت مکتب اهل بیت باشیم. یا الله تو را قسم میدیم به تنهایی امام حسین، تو را قسم میدیم به مظلومیت علی اکبر، تو را قسم میدیم به کمسنی علی اصغر، تو را قسم میدیم به مظلومیت بی بی زینب سلام الله علیها. حاضرین جمع اینجا که آمدن، از اینا این زیارت را بپذیر، دعا اینا را مستجاب بکن. یا اللہ خواتین بچیاں آئی ہیں، یا اللہ امام حسین کی بارگاہ میں، دنیا کی بہترین بارگاہ،
وہ میں جگہ ہے جہاں سے کوئی دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی. سخی خاندان کا دربار ہے. خدا سخی خاندان سے ہمیں خالی ہاتھ نہ پلٹا. یا اللہ نے جھولیاں بھر کر پلٹا. اور یہ ہو نہیں سکتا ہے امام آپ نے ہمیں بلایا ہو توفیق دیو اور یہ امکان نظر ہے اے امام مارا خواستی مارا دعوت کر دی کوئی امکان نظر ہے کہ مارا دعوت کو نہیں وہ دست خالی بار کردو نے مارا دست خالی بار نہ کردو خدایا موقع آمدین در بارگاه امام هیچ چیز دامنمون نیستش گناهکار هستیم خطاکار هستیم معصیتکار هستیم ولی بی امید آمدیم در بارگاه امام آمدیم بی امید آمدیم و نمیخواهیم دست خالی برگردیم ما را دست خالی بر نگردیم خدایا ہمیں خالی ہاتھ اس دربار سے واپس نہ پلٹا یا اللہ ان بچیوں کی ان بہنوں کی جھولیاں بھر دے ان کی پریشانیاں دور فرما ان کی بیماریاں دور فرما ان کو اچھا مستقبل عطا فرما یا اللہ ان دینی اور دنیاوی میدانوں میں کامیابی عطا فرما ان کے مال میں برکت عطا فرما ان کے خانوادے فیملی کو محفوظ فرما یا اللہ تو غفور رحیم ہے ان کی مرحومین کی مغفرت فرما ان کی درجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو منور فرما یا اللہ جو ہمارا سفر گزرا ہے تیری توفیق سے بہترین گزرا ہے باقی سفر کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ تیری توفیق سے صحیح و سالم گزرے منزل و مقصود تک پہنچے یا اللہ ہماری دعائیں مستجاب ہوں زیارتیں مستجاب ہوں یا اللہ ہمارا یہاں لمحہ لمحہ عبادت میں گزرے اور لمحہ لمحہ یہاں جو گزار رہے ہیں اس کو قبول فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. روح زیارت پڑھتے ہیں ابھی اس کے بعد بتاتے ہیں ہم کیا کریں. السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم فاطمہ الزہرا و سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم ابن امیر المؤمنین و سید الوصیین السلام علیکم یا اخ الحسن السلام علیکم یا اخ زینب الکبریٰ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. صلوات. اللهم صل على آخر میں اپنے مرحومین مرحومات کے لیے الفاتحہ مع الاخلاص سے والصلوات. اللهم